بسم الله الرحمن الرحيم. مشكاة المصابيح. وعن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس بات کو، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے کہا، یہ اب سے پہلی امتوں کی بنی اسرائیل وغیرہ کا کسی کا ذکر ہے، ایک شخص نے کسی شخص سے کہا، واللہ قسم خدا کی، لا یغفر اللہ لفلان، فلاں فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، تو بے شک اللہ پاک نے اس کے جواب میں یوں کہا، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ، کون ہے وہ شخص جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے، انی لا اغفر لفلان، کے فلاں فلاں کو نہیں بخشوں گا۔ کون کہہ رہا ہے بھئی؟ میں چاہوں تو بخش دوں، ایمان شرط ہے، کفر و شرک والے کی مغفرت نہیں ہے، اس کا اللہ رب العزت نے بول رکھا ہے۔ قد غفرت لفلان، لو میں نے تو فلاں شخص کو معاف کر دیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تیرے عمل کو میں نے ضائع کر دیا۔ جھوٹی قسم کھائی، کیا مطلب ہے؟ کسی کے بارے میں جنت جہنم کے فیصلے کرنے کا کس کو حق ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں نماز کا چھوڑنا جہنمیوں کا ہے عمل، روزے کا چھوڑنا جہنمیوں کا عمل ہے، لیکن تو جہنمی ہے، فلاں شخص جہنمی ہے، یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے، عمل پر کہہ سکتے ہیں، عمل جہنم والوں کے عمل جتنے بھی گناہ ہیں، لیکن کسی پر جو ہے جہنم کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، کفر و شرک پر جو ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو کفر و شرک والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، كَمَا قَالَ، یا جیسے کہ کہا۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار ان تقول، استغفار کا سردار یہ ہے، سید الاستغفار ہے۔ دیکھو جی، یہ بغیر دیکھے یاد کرنے کی ہے۔ کل آپ سے ہم یہ دعا انشاءاللہ سنیں گے۔ کیا سنیں گے آپ سے؟ سید الاستغفار سناؤ۔ بخاری میں ہے، بخاری شریف سے لیا ہوا ہے۔ مائک ذرا بند کرو، ادھر کی تمام باتیں ادھر آ جاتی ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے معاملہ۔ سید الاستغفار ان تقول، سید استغفار یعنی استغفار کا سردار یہ ہے۔ کہاں سے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہاں تک ہے جی، سید الاستغفار یہاں تک ہے، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ ایک منٹ، ایک کال لگے گی۔ یہ سید الاستغفار ہے، اس کو سب کو یاد کرنا ہے، بنا دیکھے یاد کرو گے، کل سنوں گا۔ سید الاستغفار، استغفار کا سردار۔ کہاں سے کہاں تک؟ دیکھو یہاں سے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، انت خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک میں تیرے عہد کا پابند ہوں، ووعدک اور تیرے وعدے کا پابند ہوں، مستطاعت جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا، اعوذ بک میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، من شر ما صنعت ان اعمال سے کہ شر سے جو میں کروں، ابوء لک بنعمتک میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے میرے اوپر کی ہے، وابوء بذنبی اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں تک ہے جی۔
نوٹ کرو اسے، وہاں سے وہاں تک لگاؤ نشان، پتہ لگا تم نے حدیث یاد کر لی، اوپر سے شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی وعدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہاں تک کرو اسے نوٹ۔ دیکھو قال حضور نے فرمایا ومن قالہا، یہ ہے جی سید الاستغفار۔ اب دیکھیں آپ، ومن قالہا من النہار موقنا بہا، فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان و یقین کے ساتھ میں دن میں صبح میں پڑھ لیا، فمات من یومہ قبل ان یمسی، شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، فہو من اہل الجنت، وہ جنتی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا جی، نہیں سمجھے جی؟ تو صبح صبح تو ہے ہی، اب شام کا جو ہے انتظام ہو جائے گا شام تک کا ہمارا، تو پڑھ لو ذرا اسی نیت سے پڑھ لو۔ اب تو تم نے پڑھنے پڑھانے کی نیت سے پڑھا، اب اس نیت سے پڑھو، یہ جو فضیلت ہم نے پڑھی ہے تھوڑا سا اور پڑھ لو، جاؤ۔ ومن قالها من الليل وهو موقن بها، جس شخص نے رات میں پڑھا ایمان و یقین کے ساتھ میں، فمات قبل یصبح، صبح سے پہلے انتقال کر گیا، فهو من اہل الجنت، وہ جنتی ہے۔ اب پڑھو اللہم انت ربی لا الہ انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ اکبر۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، الفصل الثانی آ گئی، دوسری فصل حضرت انس سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی آ گئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ دیکھو جی، یہ حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ یا ابن آدم، فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، انک ما دعوتنی، جب تک تم مجھ سے مانگتا رہے گا، ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھتا رہے گا، تو تجھے غفرت لک، میں بخشتا رہوں گا، علی ما کان فیک، جس برے کام میں تو ہے اس تمام کے تمام برے کاموں کو میں بخشتا رہوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی چھو جائیں۔ یہ دیکھو ہم جیسے گناہگاروں کو جو ہے اس طرح کی روایات سے امید جو ہے مطلب مل جاتی ہے، اور وہ بدترین لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی روایاتوں کو پڑھ کر اللہ کی رحمت اتنی وسیع، اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے اور گناہوں کے اندر پڑنا ہے، وہ تو بدترین لوگ ہیں۔ کیا پتہ توبہ کی توفیق نہ ہو، گلبل ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے تو انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے مغفرت مانگ لے، توبہ کر لے مجھ سے، تو غفرت لک، میں تجھے پھر بھی بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انکا لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، کہ اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ زمین بھر کر تیرے گناہ ہو، زمین بھر کر گناہ ہو، یعنی بے پناہ گناہ، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کریں، یعنی انتقال کے بعد میرے پاس آئے، اور پھر کیا، لیکن شرط یہ ہے لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو، تو کہتے ہیں لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں تجھ سے ملوں گا زمین بھر مغفرت کے ساتھ، جتنے تیرے گناہ ہیں، زمین بھر کے گناہ ہیں، تو میں تیری زمین بھر کر کے ہی مغفرت اور بخشش کر دوں گا، یہ ہے، لیکن شرط ہے کفر و شرک نہ ہو۔ رواہ الترمذی ورواہ احمد والدارمی عن ابی ذر قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب،
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا مطلب حدیث سے قدسی بن گئی، من عمل انی ذو قدرت، جو شخص یہ جانتا ہو، جس شخص نے یہ جان لیا، انی ذو قدرت علی مغفرت الذنوب، کہ میں قادر ہوں گناہوں کے معاف کرنے پر، اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جیسا ہم سب کا یقین ہے، غفرت لہ، تو میں اسے بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے ما لم یشرک بی شیئا، شرک کر کے میرے پاس نہ آیا ہو۔ شرک سے مراد یہ ہے دنیا میں تو اگر شرک کر لیا اس کے بعد ایمان لے آیا تو وہ تو ختم ہو گیا گناہ کفر و شرک کا بھی، ایک یہ کفر و شرک کی حالت میں انتقال کر گیا تو اب نہیں ہے معافی۔ دیکھو جی، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، لازم کر لیا استغفار کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیتے آتے جاتے سب جگہ پر استغفار، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی کے اندر راستہ نکال دیتا ہے۔ ہر حالت میں استغفار کر رہے ہیں، لیٹے بیٹھے ظاہر سی بات ہے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر کوئی دقت پریشانی آتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں راستہ نکل جاتا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم کے اندر کشادگی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور رزق پہنچاتا ہے اس کو اس حیثیت اس جگہ سے جہاں سے انسان کو وہم و گمان نہ ہو۔ تو دیکھو استغفار میں یہ تین فائدے تو یہاں ہیں، اور اس کے علاوہ کلام پاک کے اندر بہت سارے ہیں فائدے، بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم آپ کو تین چیزیں اس چیز کی بولتے ہیں، کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ تیسرا جو کلمہ ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس لیے بزرگوں نے تین تسبیحات میں اسے رکھا ہے۔ دوسرا جو ہے استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے تین تسبیحات میں استغفار کو رکھا ہے۔ پھر نمبر 3 پر درود شریف کے بے شمار فوائد ہیں، اس کی وجہ سے ان کو درود شریف کو رکھا ہے۔ تو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، یہ تین تسبیحات کم سے کم آدھے گھنٹے میں بیٹھ کر کے آدمی کو پڑھ لینی چاہیے۔ عصر سے مغرب کا وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے مطلب جو ہے آپ لوگوں کے لیے عصر سے مغرب تک اگر مصلی پر رہ کر کے ذکر و اذکار کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، دیکھیے جی یہ ہے وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ما اصر من استغفر، اس نے اصرار نہیں کیا اپنے گناہوں پر جس نے معافی مانگ لی۔ جو معافی مانگ رہا ہے تو وہ گناہوں پر ضد کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مَرَّةً، اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے۔ وہ ایک آدمی استغفار کیوں کر رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے اسے بار بار استغفار کرنے سے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اللہ کا خوف ہے تو یہ گناہ پر اصرار کرنا نہیں ہوگا، بلکہ کہیں نہ کہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا کہلائے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی حضرت انس سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم، سارے کے سارے آدم کی اولاد خطاؤن، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، وخیر التوابین التوابون، وخیر الخطائین التوابون کہتے ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر گزرتے ہیں، توبہ جو کرتے ہیں وہ اچھے ہیں، یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تین تسبیحات کو ابھی سے اگر آپ معمول میں لے آئیں، آدھا گھنٹہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں وہاں 10 گھنٹے اور 6-7 گھنٹے موبائل کے لیے آدمی نکال لیتا ہے۔ کہاں سے آتے ہیں گھنٹے؟ وہ جہاں سے بھی آتے ہیں، اپنی نیند بھی آدمی جو ہے
قربان کر دیتا ہے، آرام کو اپنے قربان کر دیتا ہے، مگر موبائل ضرور دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیند کو کر کے قربان اگر آدمی ذکر و اذکار کر لے، آدھا گھنٹہ، آدھی گھنٹی کا ہو، بلکہ وہاں تو 4 گھنٹے خرچ ہوتے ہیں، 5 10 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کے مقابلے تو بہت کم ہے معاملہ۔ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اللہ ہم سے ٹائم، وقت، ذکر و اذکار، یہ سب چیزیں کم سے کم مطلب مانگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مطالبہ جو ہے کم کا ہوتا ہے۔ گناہ کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے لیے گناہ ہم سے ٹائم مانگتا ہے زیادہ۔ آپ دیکھ لیجیے، 4 گھنٹے موبائل دیکھا تو 4 گھنٹے دیکھنے کے بعد بھی ایسے کہ ایسے ہی تمام جو ہے آنکھوں کا زنا ہوا، خیالات منتشر ہوئے، تمام اس کے نقصانات ہوئے۔ اب یہ دیکھیں 4 گھنٹے دیکھنے کے بعد بھی گناہ میں 4 گھنٹے مانگے، اس گناہ نے 4 گھنٹے مانگے اور 4 گھنٹے ہم نے دیے، فائدہ نہیں کچھ بھی۔ دل آپ کا بے چین رہے گا، الجھن میں رہیں گے، دماغی اعتبار سے پریشان رہیں گے۔ اب آ جائیے، اللہ کی طرف سے کہاں ہے جی ایسا کہ 4 گھنٹے تم قرآن پڑھو؟ اگر آپ نے ہلکی سپیڈ سے بھی پڑھو گے تو ایک گھنٹے میں 2 پارے ہو جائیں گے آرام سے، آدھے گھنٹے میں 1 پارہ ہو جاتا ہے۔ اب سوچو 4 گھنٹے میں کتنے ہو جائیں گے پارے؟ 8 پارے ہو جائیں گے، 4 دنیا 8۔ تو 8 کا کہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں روز کے روز میں تمہیں جو ہے 8 پارے ہے ہی نہیں مطالبہ، تو اللہ تعالیٰ کم مانگ رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ 3 پارے پڑھیں، لیکن یہ مطلب بزرگوں کی بات ہے، روایتی نہیں ہے۔ اور جو ویسے لوگ ہیں نارمل، وہ ایک پارہ پڑھیں، وہ 1 پارے کے لکھا جا رہا ہے۔ تو 1 پارہ 3 پارے یہ تو بہت کم ہے، 1.5 گھنٹے کے حساب سے ہی ہے۔ موبائل جو گناہ کی جڑ ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہے 4 گھنٹے، 5-6 گھنٹے روزانہ دے بھی رہے ہیں اسے لوگ باغ دینے والے، تو وہ زیادہ مانگتا ہے۔ گناہ ہمیشہ زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے اور دین ہمیشہ کم کا مطالبہ کرتا ہے۔ گناہ، اب آپ دیکھ لیجئے کوئی آدمی اس طرح کا ہو، روپیہ پیسے جس کے بعد بہت زیادہ ہو تو ڈی جے بھی خرچ کرے گا، وہ ڈی جے میں خرچ ہوگا اس کا، اور پیسہ زیادہ اس کے پاس اور چیزوں میں خرچ کرے گا، بیئر میں، شراب میں، 1 لاکھ روپے کی آتی ہے شراب کی، ایک بوتل 1 لاکھ والی بھی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، سنا تو آپ نے کسی اور انداز میں سنا ہوگا، آپ کسی اور انداز میں۔ ایک شخص ہے، اس کا نام تھا جونی واکر، جونی واکر کے نام سے اس نے اپنا نام رکھا، مسلمان تھا۔ اس کا نام بھی جو ہے کچھ اس طرح تھا، محی الدین کے نام سے تھا، وہ جو بھی ایکٹر ویکٹر تھا۔ تو جونی واکر رکھنے کی وجہ دیکھتے ہیں آپ، جونی واکر امریکہ میں ایک شراب ہے، جونی واکر کے نام سے امریکہ میں ایک شراب ہے اور بہت مہنگی ہے، اس نے اپنا نام اس کے اوپر رکھ لیا۔ فلم انڈسٹری میں جب آیا تب بتائیے آپ، اسی لیے کہیں بھی اگر آپ کسی کی جیکٹ وغیرہ پر یہ ایڈ دیکھو نا، یہ ایڈ چلتے ہیں۔ اب ایک جگہ تھے ہم ادھر گئے ہوئے، کیا بولتے ہیں، بنگلور سائیڈ میں تھے، وہاں ہم نے دیکھا جیکٹ کے اوپر ایک صاحب کی یہ لکھا ہوا ہے جونی واکر۔ اب ہمیں تو اس کا معلوم تھا یہ کیا چیز ہے، ہم نے کہا بھئی یہ آپ جو ایڈ کر رہے ہیں جونی واکر کا، یہ صحیح تھوڑی ہے، آگے سے ہٹاؤ۔ جی جونی واکر تو کوئی ایکٹر تھا، میں نے ایکٹر نہیں ہے، یہ جو ایڈ کر رہے ہیں آپ کی جیکٹوں پر، آپ کی جو ہے قمیص پر یا پینٹ شرٹ پر جو بنا کر کے ٹیٹو دیتے ہیں جونی واکر کے نام سے، یہ شراب ہے وہاں کی، بہت مہنگی شراب۔ تو ہماری بات نہیں، تو گناہ ہمیشہ پیسہ بھی مانگتا ہے زیادہ۔ اچھا آپ جو ہے اب دیکھیں زکوٰۃ میں آ جائیں آپ، تو 1 لاکھ روپے پر کتنے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ 2500 روپے کی دے رہے ہیں۔ 100 میں کتنے روپے دے رہے ہیں؟ 2.5 روپے دے رہے ہیں آپ۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں، مطالبہ کم کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نماز اتنی زیادہ آپ نے پڑھی کہ پیروں پر ورم آ گئے، تو اللہ کو یہ کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ تھوڑا جو ہے سو جاؤ اور تھوڑے جو ہے آپ کھڑے ہو کر کے اللہ کی مدد کر لو، یعنی کم کرنا پڑا۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ دینی معاملات میں پیسوں کی طرف سے ہو اس میں بھی کم کا مطالبہ ہے، نماز کی طرف سے اس میں کم سے کم کا ہی مطلب یہ ہے کہ مطالبہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کم کا مطالبہ ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے زیادہ کا ہوتا ہے۔
شیطان کہتا ہے شادی کرو رسم و رواج کے ساتھ تو خرچ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو زیادہ کا مطالبہ ہے۔ یہاں 2.5% کا نہیں ہوتا کہ صاحب میری انکم میں سے 2.5% تو میری اس میں خرچ کر لو، لوگ تو پوری انکم ختم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ کیا نام، اور اوپر سے یہ ہے کہ صاحب وہ بینکوں کے قرضے میں دب جاتے ہیں کیونکہ مطالبہ ہی زیادہ ہے، گناہ کا مطالبہ زیادہ ہے، ٹائم زیادہ لگے گا، گناہ کے اندر ٹائم بھی زیادہ لگے گا، گناہ کے اندر جاب پر پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، اور جو ہے ساری چیزیں زیادہ ہوں گی، مطلب کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ بات تھوڑی سی آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے آپ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے بندے کی جب تک کہ حالت غرغرہ میں نہ ہو۔ رہ گئی اوپر کیا رہ گئی؟ اچھا اچھا اچھا، یہ رہ گئی، اچھا اچھا، چلو اس میں چلو اسے پڑھ ہی لو، تھوڑی لمبی سی ہے، میں نے اس کو شروع اس لیے کی تھی کہ وہ چھوٹی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب گناہ کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب لوگوں نے آپریشن کر کے دیکھا، کوئی نقطہ ان کو دکھائی نہیں دیا تو انکار کرنے لگے۔ اس کا جواب سن لو، دل پر نقطہ لگ جاتا ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم، ایک اس کی روح۔ ایک انسان کے جسم کا دل ہے، ایک انسان کی روح کا دل ہے۔ انسان کا جو جسم ہے اس کے دل پر نہیں لگتا نقطہ، انسان کی روح کا جو دل ہے اس کے اوپر لگتا ہے، اور انسان کے روح کا دل نہیں دکھائی دیتا۔ لوگوں نے کہا صاحب رات دن آپریشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے مطلب گنہگاروں کے ہو رہے ہیں، کوئی نقطہ وقتہ تو ہوتا ہی نہیں اس میں، کالا تو ہوتا ہی نہیں دل۔ نہیں بھائی، یہ مراد نہیں ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے، اس کا کانٹیکٹ جسمانی سے ہے ہی نہیں۔ سمجھ گیا ابا؟ تو کہتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ لگ جاتا ہے کالا اس کے دل کے اوپر، فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے، واستغفر، اللہ سے استغفار کر لے، سُقِیلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، اور اگر زیادہ کرتا ہے گناہ کو تو زیادت اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، یہاں تک کہ سیاہی چڑھ جاتی ہے اس کے دل کے اوپر، پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فَذَلِكُمُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، فَذَلِكُمُ الرَّعْنَ الَّذِي، یہ وہی زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر یوں ذکر کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ خبردار ہو جاؤ، بلکہ زنگ آلود ہو گیا ان کے دل کے اوپر، اور اس کی وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو عمل کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دل ان کے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی جب تک کہ حالت غرغرہ کو نہ پہنچے، غرغرے کی کیفیت کو نہ پہنچے۔ یہ کیا ہے جی غرغرہ؟ یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظ میں یوں کہو کہ موت کے وقت میں جب تک فرشتوں کا دکھائی نہیں دیا، عالم برزخ کے حالات منکشف نہیں ہوئے، تب تک تو توبہ استغفار قبول ہے۔ لیکن جب اس کے بعد سانس اکھڑنے لگا اور پھر فرشتے وہاں سے آنے لگے، دکھائی دینے لگے، وہ ساری چیزیں شروع ہو گئی، تو اب نہیں ہے معاملہ، اب وہ توبہ بھی کرے گا، جیسا کہ فرعون نے توبہ کر لی تھی۔ حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا تو کہنے لگا میں ایمان لایا ہوں اس رب پر جس بنی اسرائیل ایمان لائے، میں جو ہے مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہا اس نے۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، اب نہیں قبول ہے بھائی، اب تو کر چکا جو تجھے کرنا تھا، اب موت کے وقت تھوڑی کر رہا تھا۔ تو موت کے وقت تو فرعون نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایمان قبول نہیں ہوا تھا، اور وجہ حالت غرغرہ کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی جب تک کہ وہ حالت غرغرہ کو نہ پہنچے۔ بس جی، اللہ جی، بس جائیے
ابھی ہیں 2-3 منٹ، پہلے اس کو دیکھ لو سبق کو بیٹھ کر کے آرام سے سبق دیکھ لو، کیونکہ 2-3 منٹ ہیں ابھی دیکھ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ شریف، میرے خیال میں یہ 71 نمبر کی حدیث وہی ہے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ، جس شخص نے دنیا کو چھوڑا یعنی مرا، انتقال کیا اخلاص پر، اس اخلاص پر اللہ ہی کے لیے، جو تنہا ہے، تنہا اللہ کے لیے زندگی گزار کر کے گیا، اخلاص اللہ کے لیے۔ اچھا، جو خالص اللہ کو مانتا ہو، توحید کو مانتا ہو، اس حالت میں دنیا سے گیا۔ وعبادتہ لا شریک لہ، اور اللہ کی عبادت اس حال میں کر کے گیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں بنایا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کر کے گیا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کر کے گیا۔ ماتا، اور یہ انتقال کر گیا اس حال میں کہ واللہ عنہ راض، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ قال انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں، وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، اور وہ دین ہے جس کو لائے ہیں رسول۔ وَبَلَّغُوهُ، اور رسولوں نے پہنچایا ہے، عن ربهم، اپنے رب کی جانب سے۔ قبل حرج الاحادیث، اور فتنوں کے یہ ہے، قبل حرج الاحادیث، یہ لفظ پہلا۔ کیا معنی ہوں گے اس کے؟ حرج الحوادیث کے معنی ہے خواہشات کا ظاہر ہونا۔ قبل حرج الاحادیث، ویسے معنی اس کے ہوتے ہیں باتوں کا پھیلنا۔ احادیث احدوثۃ یا حدیث ان کی جمع، باتوں کا پھیلنا مراد ہے خواہشات کا پھیلنا، مختلف قسم کی خواہشات سے پھیلنے سے پہلے۔ واختلاف الاہواء، اور جو ہے یہ بھی لفظ ہے تو آپ ایسا کر لو، احادیث سے مراد لو فتنے اور احوا سے مراد لو خواہشات، تو فتنے اور خواہشات کے اختلاف کے پھیلنے سے پہلے۔ وتصدیق ذالک فی کتاب اللہ فی آخری ما نزل یقول اللہ، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، وہ آخری نازل ہونے والی صورتوں کے اندر ہے۔ یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لے۔ توبہ سے مراد کیا ہے؟ قال، فرما رہے ہیں کہ توبہ سے مراد کیا؟ خلع الاوثان، بتوں کو اپنے گلے سے اتار دینا، بتوں کو چھوڑ دینا کہو۔ وعبادتی، ہر بتوں کی عبادت کو چھوڑنا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیتے رہنا، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ وقال فی آیت اخرى، اور دوسری آیت کے اندر یوں آیا، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے لگیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ یہ ہے بھائی کی طرح سے ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وبه قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبد الله
عبد الله بن موسى العبسي قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس مثله. اسی طرح کی روایت ان سے وبه قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو جعفر عن انس عن الحسن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، قتال کرتا رہوں. کب تک؟ جب تک کہ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دینے لگے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے لگے. اگر ایسا کرنے لگے تو پھر صحیح ہے. یہ ہے جی بات. اور دیکھو ابھی آیت ایک روایت اور دیکھو، ابھی یہ ہلکی ہلکی روایتیں ہیں. ابھی قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن الشهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا کہ میں قتل و قتال کروں لوگوں سے، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دینے لگے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اپنا آپ ترجمہ کر لو. دیکھو جی اور آگے. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال انبانا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال، دونوں کے دونوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں لیس لہما نصیب فی الاسلام نصیب، ان دونوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ کافر ہیں، اسلام سے باہر ہیں. اہل الارجاء مرجیہ فرقہ و اہل القدری اور قدریہ فرقہ. یہ ہے جی وہ بات. یہ آپ کے سامنے اوپر بھی دونوں کا تعارف آیا تھا. وبه قال حدثنا ابو عثمان، ایک تو یہ کہتا ہے اہل ارجاء مرجیہ بس ایمان لے آؤ، اس کے بعد گناہ کرو، زنا کرو، چوری کرو، چکاری کرو، ڈکیتی کرو، جتنے گناہ سب کرو، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں، کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، بس یہ ہے. اور اہل قدر نے کہا یہ ہے قدریہ فرقہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے، بندہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، اللہ کا لکھا ہوا کچھ نہیں. غلط بات. وبه قال حدثنا ابو عثمان البخاري قال حدثني سعيد بن سعد قال حدثنا الحيثم بن خارجة قال حدثنا اسماعيل بن يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابي هريرة عن ابن عباس وابن عباس قال، دونوں نے کہا ایمان یزید و ینقص، ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. دو لفظ یاد رکھیں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں، نفس سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا کیفیت ایمان گھٹتی بڑھتی ہے. اور الفاظ میں کہو ایمان کی کوانٹٹی گھٹتی بڑھتی ہے یا ایمان کی کوالٹی گھٹتی بڑھتی ہے. میں اہم بات ذکر کر رہا ہوں، اہم بات سنو. ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس کا مفہوم ہے ایمان کی کمیت یعنی کوانٹٹی گھٹتی بڑھتی ہے. مائک بند کرو جی، اس کا مائک کھلا ہے. ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے یا ایمان کی کمیت کہتے ہیں کوانٹٹی کو، 2 4 6 8 10 12 کو کہتے ہیں کوانٹٹی، اور کمیت بھی کہتے ہیں اسے عربی میں، اردو میں. ایک ہوتا کوالٹی، اسے کیفیت کہتے ہیں. جو کوالٹی گھٹتی بڑھتی ہے یا کوانٹٹی گھٹتی بڑھتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوانٹٹی نہیں بڑھتی بھائی. یہ لگ کوانٹٹی تو جتنے چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے اس میں سے ایک چیز بھی کم نہیں کر سکتے آپ، ہے نا. کوانٹٹی نہیں گھٹے بڑھے گی. کوانٹٹی مطلب جتنی چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے اس میں سے ایک بھی چیز نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے.
بھائی جتنے انبیاء ہیں ان سب کے پر ہمارا ایمان، اس کوانٹٹی میں سے کیا کم کر لو گے؟ ایک نبی پر ایمان اگر ختم ہو گیا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان، کوانٹٹی میں اگر ایک فرشتوں کو بھی انکار کر دو حضرت جبریل کسی کا تو ہمارا ایمان ختم۔ کتابیں جتنے اللہ نے نازل فرمائی ہیں 114 104 میں نے پورا بتا چکا ہوں، اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دو، کوانٹٹی کم کر دو تو ایمان ختم۔ تو کوانٹٹی کبھی بھی نہیں گھٹی بڑھے گی، جتنی چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے وہ سب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے کوئی چیز کم بڑھتی نہیں ہو سکتی، لیکن کوالٹی گھٹتی بڑھتی ہے۔ کوالٹی، کیفیت ایمانی کبھی اتنی اجاگر ہو جاتی ہے کہ 5 کی جگہ 9 ٹائم کی نماز پڑھتی ہیں عورتیں اور مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور ایمان کی کیفیت، کوالٹی کبھی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ نماز کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز بالکل صاف، نہ کوئی عذر ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی نماز چھوڑ رہی، اور مرد حضرات بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایمان تو ہے ان کے پاس، لیکن وہ کوانٹٹی میں تو پورا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس نے ایمان کی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہو کہ صاحب فلاں چیز پر ایمان دلاتا، ایمان تو پکا اس کا، پکا مطلب پکا نہیں، ایمان تو پورا ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن کوالٹی کم ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی آپ جو ہے نا مطلب یہ ایک مثال آپ لے سکتے ہو۔ آپ نے چونکہ گھروں میں کام دھام ہوتے ہیں، اینٹیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اینٹیں ایک تو ہوتی ہیں اول، ایک دویم، ایک سویم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اول، دویم، سویم، اینٹ کا سائز ایک، ان سب کا اینٹ کا سائز ایک ہی ہوتا ہے نا؟ وزن کرو وہ بھی ایک۔ تو فرق کہاں ہے؟ اس میں کوانٹٹی میں نہیں ہے فرق، 2 کلو یہ ہے اول، 2 کلو دویم، 2 کلو سویم۔ دیکھنے میں جو کھانچا استعمال اول میں ہوا ہے وہی کھانچا دویم میں ہوا، وہی کھانچا سویم میں ہوا ہے۔ جس آگ کے اندر اسے پکایا گیا اسی آگ کے اندر دویم سویم کو پکایا گیا ہے، لیکن اول کی کوالٹی اچھی ہے، دوم کی اس سے کم اچھی ہے، اور سویم کی اس سے کم اچھی ہے۔ یہ کوالٹی میں فرق ہے، کوانٹٹی میں نہیں ہے۔ سمجھ بات آپ؟ تو کمیت کہتے ہیں اسے، کوانٹٹی کو تعداد، یعنی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے کم، تینوں اینٹیں ایک سی ہیں، اس کے وزن میں ایک سی، لیکن کوالٹی میں فرق ہے۔ اول کی کوالٹی اول ہے، زیادہ اس کو سیکا گیا ہے یا زیادہ آنچ لگ گئی بڑھیا کر کے، اس سے کم والی کو لگی ہے تو وہ دویم بن گئی، اس سے کم والی کو آنچ جو ہے کم وہاں تک پہنچی ہے آگ تو وہ سویم بن گئی۔ سمجھ؟ تو کوالٹی میں فرق آیا، ورنہ تو اسی طریقے سے بنایا گیا تھا اسے بھی، جیسے اس کو اول والی کو کھانچے کے اندر رکھا گیا تھا ویسے اس کو بھی رکھا گیا تھا۔ وہ تو سکنے میں جو ہے کوالٹی اول کی اول رہ گئی، دوم کی دویم رہ گئی، سوم کی سویم رہ گئی۔ تو اول، دویم، سویم سے آپ کو یہ جو ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بہت ساری مثال لے سکتے ہیں آپ، ہزاروں مثالیں ہیں کہ کوالٹی میں ایک چیز اچھی ہے۔ کپڑے ہی ہیں، کپڑے 5 میٹر یہ کپڑا ہے، 5 میٹر یہ کپڑا ہے، لیکن اس کی کوالٹی بڑھیا ہے نہیں، ہاں کوانٹٹی میں دونوں ایک سے ہو گئے، کوانٹٹی سب ایک سے ہو گئے، 5 میٹر یہ، 5 میٹر یہ، تو کوانٹٹی برابر ہے لیکن کوالٹی برابر نہیں۔ ایک کی کوالٹی اعلیٰ ہے وہ 500 ملہ میٹر، ایک کی کوالٹی ادنا ہے وہ ملہ آپ کو 60 میٹر مل جائے گا آپ کو۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ تو کوالٹی ہوتی ہے گھٹتی بڑھتی، کوانٹٹی نہیں گھٹانا بڑھانا۔ کوانٹٹی گھٹنے میں ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوانٹٹی میں ہم نے ایک بھی چیز کم کر دی ایمان میں سے تو اس میں جو ہے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور کوالٹی تو ہماری ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم اتنے عمل کہاں کر پا رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ جو بیچارے اور ہیں جو نماز بھی چھوڑ رہے ہیں ان کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے، اور جو بیچارے جمعے کے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، سال میں ایک بار پڑھتے ہیں، ان کی اور زیادہ کوالٹی خراب ہے۔ تو سال کی بھی نہیں پڑھ رہے اور زندگی ایسی گزار رہے ہیں، بس ایمان والے ہیں، ان کی کوالٹی اور زیادہ خراب ہے۔ لیکن ایمان سب کا ایمان ان تمام چیزوں پر ہے جن پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایمان کے اندر ہی اگر کچھ کم بڑھتی ہو گیا تو گڑبڑ گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ میں اس کو آپ کو میں نے اتنی وضاحت سے بتایا کیونکہ ہم لوگ ظاہر سی بات جماعت کے لوگ ہیں سب جگہ، تو آپ نے جو ہے جماعتوں میں بھی آپ اس لفظ کو سنیں گے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان کمزور ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا،
تو آپ فوراً سمجھ جانا کہ کوانٹیٹی آف ایمان نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے نہ کمزور ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. ہاں کوالٹی آف ایمان، ایمان کی کوالٹی یہ جو ہے گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے کمزور بھی ہوا کرتی ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ وہ تو بیچارے عام لوگ ہیں، وہ تو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا، ایمان جو ہے گھٹ گیا، تو اب انہیں پتہ نہیں کہ گھٹنے بڑھنے کے حساب ہے کیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تھوڑا وضاحت سے میں نے اس کو بتایا جان بوجھ کر آپ کو. دیکھو اگلی روایت بھی سیم ہی ہے، ترجمہ کر لینا آپ. وہی قال حدثنا ابو عثمان البخاری قال حدثنا حيثم قال حدثنا اسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث اظنه عن مجاهد عن ابي الدرداء قال الايمان يزداد وينقص. یہ باب فی القدر، یہ تھوڑا سا بات پڑھائیں گے، اس میں کچھ باتیں ہیں، بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ موضوع ایسے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہمیں وضاحت سے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ایمان ہی اینڈ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کون ایک صاحب آئے جماعت میں تھا وہ شخص. اب جماعت میں کوئی ایسا نہیں کہ سارے کے سارے مفتی آ رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں، اوٹ پٹانگ لوگ بھی آتے ہیں. وہ بیوقوف جو ہے بیان کر رہا ہے ایک مسجد میں کہ تقدیر پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے ضرور کو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، ایمان ہی ختم ہو جائے گا. لوگ میرے پاس آئے، ہمارے ہاں کچھ بھی ہوتا ہے آتے ہیں فوراً کہ ایسے ایسے کہا. میں نے بالکل غلط کہا، انتہا درجہ غلط کہا. اس سے کہو اپنے ایمان کی خیر منائے، کلمہ ولمہ پڑھ کر کے پھر سے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے. تقدیر کا انکار کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا میں. یہ ہے ایمان. بس جی مشکات الآثار 199 199 نمبر کی حدیث دیکھو جی. عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثا بھیجا معاذن، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو الی الیمن، یمن کی جانب. فقال کیف تقضی، اور فرمایا کہ کیسے فیصلہ کرو گے. فقال اقضی بکتاب اللہ، فرمایا کہ میں فیصلہ کروں گا اس حکم کے ذریعے سے جو کہ اللہ کی کتاب میں ہے. کتاب اللہ سے فیصلہ کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ مسائل آیا تو سب سے پہلے اس کا جواب میں ڈھونڈوں گا کس کے اندر؟ اللہ کی کتاب میں. قال، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، پس اگر تمہیں کتاب اللہ میں نہ ملے. ایسا ہو سکتا ہے باریکی میں تو ہوگا، وہ گہرائی میں ہوگا، لیکن ظاہراً تمہیں وہ حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ قال فبسنت رسول اللہ، فرمایا کہ پھر میں اللہ کے رسول آپ کی سنت سے یعنی آپ کی احادیث کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا. وہاں نہیں ملے گا تو یہاں ملے گا. اچھا جو حضور نے فرمایا کہ اگر کئی بائی چانس ایسا بھی ہوگا، نئے نئے مسائل آئیں گے، دنیا آگے بڑھے گی، تو اگر نہیں ہوگا اس میں صراحتاً نہ ہو تو قال ان لم يكن في سنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت میں بھی نہ ہو، یعنی میری سنتوں میں نہ، میری حدیثوں کے اندر نہ ہو، تو کیا کرو گے؟ قال اجتہد رأیی، پھر میں اپنی رائے کو تھکاؤں گا، پھر میں رائے سے اجتہاد کروں گا. یہ کیا چیز؟ یہ بہت ہی بڑا سسٹم ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، صاف سیدھی بات ہے، ہم اس لائق نہیں، اس قابل نہیں. قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے پہلے نکالے جائیں گے اصول. یہ چاروں امام نکال چکے ہیں، نکلے رکھے ہیں. ان اصولوں کے نکلنے کے بعد ان اصولوں کے ذریعے سے ساری کائنات کے آنے والے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے گا. یہ ہے وہ ان کا کہنے کا منشا، اور حضور نے جو ہے اس کا بڑی خوشی کا اظہار فرمایا.
اعلیٰ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ، ایک رسول سے مراد رسول اللہ ہے، ایک رسول سے مراد قاصد ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو توفیق دی اس بات کی۔ یہ تو بات صحیح ہے، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ، اجتہاد کا دروازہ تو نہیں ہوتا بند، اجتہاد کا دروازہ تو بند نہیں کرتے ہم، لیکن اجتہاد کا دروازہ عوام میں بند ہے۔ بھئی عوام کو کیا مطلب اجتہاد کرنے کا؟ یہ تو جن کو اللہ پاک نے وہ علوم دیے ہیں جن کے ذریعے سے اجتہاد ہوتا ہے، ان علوم کی بیس پر اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اجتہاد کرنا سیکھنا ہے، قرآن و حدیث کے اندر سے مسائل کو نکالنا سیکھنا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو چاہیے کہ علوم سیکھے، عربی سیکھے، گرامر سیکھے، قرآن و حدیث ساری کے ساری ذہن میں ہو، اس کی قرآن کا ترجمہ ہر وقت ذہن ہو، ساری حدیث 10 لاکھ ہو یا 20 لاکھ ہو، ساری کی ساری ذہن کے اندر ہو، ان سب کا حکم بھی معلوم ہو کون سی روایت کیسی ہے، اور اس کے بعد میں پھر کوئی مسئلہ آئے ان سب میں ڈھونڈے تلاش کرے، پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ نے اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس سے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے آپ کے مسئلہ یہ والا بنے گا، پھر آئندہ کے لیے وہ مسئلہ پھر فٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے آج کے دور میں کیا کوئی ایسا عالم ہے جس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ مجتہد ہے؟ ہاں جی ہے، ایسے ہیں ابھی۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت نمبر 1 پر ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نمبر 1 پر ہیں۔ انہوں نے بینکنگ سسٹم کے اجتہادات ہیں ان کے بہت سارے، اور شیئر مارکیٹ کے اور نئے مسائل انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں محنت کی ہے، اور وہ سارے کے سارے مسائل کو نکال کر کے امت کو دیا ہے۔ اور بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھے ہیں بہت سارے ہمارے استاد۔ عن عمرو بن عوف المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا الصلح جائز بین المسلمین، صلح تو جائز ہے مسلمانوں کے درمیان، کسی بات پر صلح کر لیں، مسلمان کسی بات پر صلح کر لیں یہ جائز ہے، لیکن اس صلح سے کوئی حرام حلال نہ ہو جائے، کوئی حلال حرام نہ ہو جائے، کوئی حرام حلال نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں کہ صاحب ہم نے تو بھئی یہ اتفاق کر ہی لیا کہ بیاس کا لین دین کریں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جائز چیز میں اتفاق و اتحاد کر سکتے ہیں آپ، یہی وہ روایت ہے، اسے آپ نوٹ کر لینا۔ تمام کے تمام مدارس کے اصول، تمام کے تمام مساجد کے اصول، تمام کے تمام خانقاہوں کے اصول، تمام کے تمام جماعت کے کام کے اصول اسی حدیث کے اوپر ہیں کہ اصول بنا سکتے ہیں مسلمان آپس میں مل بیٹھ کر کے، کوئی اصول بنانا چاہیں تو اصول بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا اصول جس سے حرام حلال ہو رہا ہو اور حلال حرام ہو رہا ہو، وہ اصول بنانے کا کسی بھی کو اختیار نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب فلاں مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ اتنی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام تو وہ کرے، محنت تو وہ کرے، امام صاحب کی تنخواہ میں سے 2000 روپے کاٹ کر کے فلاں امام کو دے دے۔ اب یہ اتفاق تو کر لیا بیٹھ کر کے، لیکن یہ حلال کو حرام قرار دیا، حرام کو حلال قرار دے دیا۔ بھئی اس کی انکم تھی، تمہیں مطلب کیا ہے؟ تم اس کی انکم پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہو بغیر اس سے پوچھے بنا؟ اس کی مرضی کہ تم ایک کا پیسہ دوسرے کو کیسے؟ ہم نے صاحب اتفاق کر لیا، ایسا ہو چکا ہمارے یہاں پر اور ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے کہا بھی اتفاق تو کر لیا، چلو جی اتفاق کر لیا، اتفاق کو کم سے کم معلوم تو کر لو اوپر کسی سے۔ بہرحال بعد میں معلوم ہوا یہ تو حرام ہے۔ میں نے تم لوگ ایسے لگے رہتے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو بہرحال کسی کا پیسہ کسی کو دینے کے لیے اس کی اجازت چاہیے، آپ کا مشورہ کام نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آج کل مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ تمام ہوٹل وغیرہ وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اتفاق سے ہو رہا ہے، رائے مشورے سے ہو رہا ہے۔ جتنے غلط کام ہو رہے ہیں تو کیا مشورہ کرنے سے غلط کاموں کا غلط کام ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، کوئی صحیح نہیں ہوتا۔ حرام حرام رہے گا، حلال حلال ہی رہے گا، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔
तमाम मुसलमान मिल मिलाकर के भी एक हराम को हलाल नहीं कर सकते और ना ही हलाल को हराम कर सकते। ये है जी बात। इसीलिए एक चीज और समझ लीजिए आप, गाय का गोश्त खाना बिल्कुल हराम नहीं है, हलाल है। इसका अकीदा है हमारा ये, गाय का गोश्त खाना ये हलाल है, ये हराम नहीं, क्योंकि इसको हलाल करने वाला अल्लाह है। गवर्नमेंट अगर मना कर रही है, गवर्नमेंट के मना करने की वजह से उसको हराम नहीं करार दिया जाएगा, उसको हलाल कहेंगे। खाने में उसमें जो है एहतियात बरतेंगे। समझ में आई जी। तो किसी के हराम करने से हराम नहीं होता और हलाल करने से हलाल नहीं होता। अल्लाह की तरफ से जो हराम और हलाल फिक्स हैं तो वो जो है फिक्स रहेगा। गाय का मसला भी यही है, वो हलाल जानवर है, खा नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट मना कर रही है तो नहीं खा रहे, मर्जी है हमारी। लेकिन गवर्नमेंट के हराम करने से हराम नहीं कहलाएगा, वो जायज का जायज ही रहेगा। तो इसे नोट कर लो आप। तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, तमाम के उसूलों की बुनियाद है ये जड़ बुनियाद है हदीस वाली। लिख लेना कहीं पे एक साइड में को कि तमाम मदारिस, मसाजिद, खानकाही निज़ाम और हमारी जमात का निज़ाम, इन सब के उसूल जितने बनते हैं वो इस हदीस के तहत में आते हैं। असुल्हु जाइज़ु बैनल मुस्लिमीन। लिखो जी, लिख लिया। सुलह जायज़ है मुसलमानों के दरमियान, मगर वो सुलह जो हराम को हलाल कर दे या हलाल को हराम कर दे वो नहीं है जायज़। वल मुस्लिमून अला शुरूतिही, मुसलमान अपनी शर्तों और उसूलों के मुताबिक अमल कर सकते हैं, लेकिन इल्ला शर्तन, ऐसी कोई शर्त, ऐसा कोई उसूल बनाना, हर्रम हलालन, जिससे हराम हलाल हो जाए, औ अहल्ला हरामन, या जो है हराम हलाल हो जाए। दोनों तरफ से है। ऐसे शर्त या ऐसा उसूल जिससे कोई हलाल हराम हो जाए और हराम हलाल हो जाए, उल्टा हो जाए, तो वो शर्त काबिल कबूल नहीं होगी, वो उसूल काबिल कबूल नहीं होगा। समझ में आई बात में? इसीलिए आप देखें, हमने वो बात आपसे शायद बताई थी, नोट कर लो चाहो तो, इसे भी आइंदा तुम्हारे काम आ जाएगी। बाज जगह मदारिस में लेट फीस के नाम से पैसे लिए जाते हैं। लेट फीस के नाम से पैसे, यानी कोई गैरहाजिरी कर दी किसी बच्चे ने, तो उससे ले ली 10-5 रुपए 50 जितने भी लेते हैं। बाद मदरसों में उसूल है, ये उसूल नाजायज है। लेट फीस के नाम से या इस तरीके के नाम से दारुल देवबंद का ही फतवा है, तमाम फतवा इसके ऊपर यही है, इसकी गुंजाइश नहीं है। अगर ले रहे हो और ले लिए हैं तब क्या करें? साल के आखिर में मिल मिला करके उसको लिखो बाकायदा कितने लिए हैं और वो वापसी दिए जाएंगे। अब ये नहीं कि साहब हमने उस्तादों ने राय मशवरा कर लिया, हमने उसूल ऐसा जो है मतलब बना लिया है कि कोई गैरहाजिरी करेगा उससे 50 रुपए लेंगे, तो उस्तादों के ये उसूल बंदे बनाने से जायज नहीं हो जाता है। ये वल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, इस हदीस को आप नोट रखना। तमाम जितने उसूल बनते हैं वो सब इसी के तहत में आते हैं। मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात और इसके अलावा कुछ और भी होगा तो उन सब के उसूल भी इसी से आएंगे। समझ गए जी? चलो बस इसी को देखो, है इसी को देखो, याद कर लो। बुखारी जिल्द अव्वल में ये किताब बदइल खल्क, मखलूक़ात की पैदाइश, और उसी में ज़िम्न बहुत सारी बातें ये शुरू हो गया है। देखो माइक बंद कर लो जी। बाब मा जा फी क़ौलिही तआला, ये बाब है अल्लाह ताला के कौल के बारे में। वहुवा लज़ी अरसला रियाह नुशुरन और बुशरन, नुशुरन और बुशरन बैन यदै रहमतिही, दोनों कराते हैं। वही है अल्लाह जिसने भेजा हवाओं को बशारत देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए। बारिश से पहले, रहमत से मुराद यहाँ पर बारिश से पहले मानसूनी हवा, जो मानसून की हवा होती है, उससे महसूस हो जाता है कि अब इंशाअल्लाह बारिश होगी। बाकी कलाम पाक के मुख्तलिफ आयात से इन्होंने अल्फाज जमा की हैं। देखो तर्जुमा, देखिए जी, आपका फोन कट हो गया था शायद। अब ठीक है सब? देखो ये तो होल्ड लग, देखो जी,
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو بشارت دینے کے لیے بین یدی رحمتہ، بارش سے پہلے۔ کلام پاک میں لفظ آتا ہے قاصفم، اس کے معنی آتے ہیں تقصف کل شیء، کہ جو ہر چیز کو ختم کر دیتی اللہ نے، ایسی ہوا جو ہر چیز کو اکھاڑ کر کے پھینکے۔ لواقح معنی ملاقح، اور ملقحۃ ان کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں بھرے ہوئے بادل۔ اعصار ان کے معنی ریح، ایسی ہوا، عاصف سخت ہو، تہب من الارض الى السماء، جو زمین سے آسمان تک چلے، کعمود فیہ نار، جیسا کہ ایک ستون ہوتا ہے جس کے اندر آگ ہو۔ ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں اسے؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں بگولا، جو ایسے گھوم گھوم کر کے جو ہے اوپر کی طرف آسمان کی طرف کو جاتا ہے، وہ ہوا وہ بہت تیز ہوتی ہے، کبھی کبھی اگر زیادہ تیز ہو جائے تو آدمی کو بھی اڑا دیتی ہے، گاڑیوں کو اڑا دیتی ہے، اسے بولتے ہیں بگولا بولتے ہیں اسے۔ سرن فرماتے ہیں کہ سرن کا ترجمہ بردن، تیز سردی والی ہوا، نشورن، کلام پاک میں مختلف جگہوں پر یہ باتیں آئی ہیں، متفرقتاً، پھیلانے والی۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی صبا، صبا سے مراد مشرق سے لے کر مغرب کی طرف کو چلنے والی ہوا، اسے پچھوا کہتے ہیں ہم، پچھاں یعنی مشرق سے مغرب کی طرف جو ہوا چلتی ہے اسے کہتے ہیں صبا۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، مشرق سے مغرب کی طرف کو چلنے والی ہوا صبا ہے، اور وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ دبور کا مطلب ہوتا ہے پچھم سے جو ہے پورب کی طرف ہوا جو چلتی ہے، اس کے ذریعے سے ہلاکت آئی قوم عاد پر، یہ ہے جی۔ تو صبا مشرق سے مغرب کی طرف پوروا، اور دبور مغرب سے مشرق کی طرف پچھوا ہوا۔ وبه قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلۃ فی السماء، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کوئی بادل آسمان کے اندر، قبل وادبرا، تو کبھی باہر آتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، ودخل وخرج، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی گھر سے باہر نکلتے، بے چینی میں کہیں عذاب نہ آ جائے۔ وتغیر وجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ فإذا امطرت السماء سری عنہ، اور جب بارش پڑ جاتی تھی، آسمان سے جب بارش پڑتی تھی تو آپ جو ہے خوش ہو جایا کرتے تھے، یعنی وہ کیفیت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ فعرفت عائشہ ذلك، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نے اسے پہچان لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما ادری، مجھے نہیں پتا، شاید کہ لعلہ کما قال قوم، یہ ایسا عذاب آئے جیسا کہ اس قوم پر عذاب آیا تھا، اس قوم نے یوں کہا تھا، فلما رأوه عارضا، جب بادل کو آتا ہوا دیکھا، مستقبل اودیتہم، اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا، قالوا، سب نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ ایسا بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا، ریح فیہا عذاب علیم، یہاں تک ہے آیت پوری۔ حالانکہ اس میں ایسی ہوا اور ایسی تیز عذاب تھا، دردناک تھا۔ بابو ذکر الملائکتی، ملائکہ کے تذکرے کا باب۔ دیکھیں فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق ہیں، نورانی، لائٹ کی رفتار فی سیکنڈ 3 لاکھ فی کلومیٹر ہے، 3 لاکھ فی سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ بھاگتی ہے۔ تو اگر یہ فرشتے لائٹ سے بنے ہوئے ہیں، نور سے بنے ہوئے، ان کی رفتار بھی یہی ہوگی، لیکن یہ ہماری عقلوں سے باہر ہے۔ اس دنیا میں 3 لاکھ فی سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھاگتی ہے، مگر یہ ہماری کم سوچ والی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ رفتار والی چیزیں موجود ہیں، اللہ ہی جانے کہاں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں سے اور جو ہے سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک کا سفر، ظاہر سی بات ہے کس رفتار سے ہوا ہوگا تو اللہ ہی جانے، تو اس سے تیز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تک ساری باتیں لگاتار پہنچتی ہیں، ہر سیکنڈ ہر لمحے کی۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن جو ہے اس کو مطلب اس کے مقابلے ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں آگے نیچے جو ہے وہ آئے گا، معراج کا بیان آئے گا، وہ آپ نے پڑھا ہے، اس کی تفسیر آپ نے پڑھ رکھی ہے۔
وقال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال عبد اللہ بن سلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور سے یوں کہا تھا، ان جبرائیل عدو الیہود من الملائکۃ، بے شک جبرائیل تو فرشتوں میں سے، جبرائیل جو ہیں وہ یہودیوں کے دشمن ہیں۔ بعض یہودی نے کہا تھا کہ ہم اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ کے پر جو وحی لاتے ہیں وہ جبرائیل لاتے ہیں، اور جبرائیل ہمارے لوگوں پر عذاب بھی لے کر کے آئے ہیں۔ کئی جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ زمین سے اوپر اٹھایا، نیچے جو ہے پھینک دیا، پٹک دیا، انہی لوگوں کو، یہودیوں کو عذاب آئے ہیں ان کے ذریعے سے، تو اس لیے کچھ دشمنی تھی۔ اللہ نے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ بہرحال عبداللہ بن سلام نے تو بعد میں ایمان قبول کرا، بہت بہترین۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لنحن الصافون، یہ جو ہے آپ کی آیت کے اندر آتا ہے بے شک ہم، یہ فرشتوں کا قول ہے، بے شک ہم فرشتے صف بنا کر کے رہتے، الملائکہ نہیں ہم فرشتے۔ وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا نصر بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مالك بن صعصع رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، بین اچانک یہ ہوا کہ انا عند البیت، میں گھر کے پاس تھا۔ یہ آپ کو معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے جب گئے ہیں تو کہاں تھے یہ آپ کو معلوم ہے، بیت سے مراد بیت ام ہانی، تو ام ہانی کے گھر تھے۔ انا عند البیت، میں گھر کے پاس تھا، بین النائم والیقظان، میں نیند اور بیداری کے بیچ میں تھا، یعنی مجھے نہ تو نیند ہی تھی نہ میں جاگ رہا تھا، یہ حالت تھی۔ اب لیکن جاگ گئے، بعد میں پھر فرشتے آئے ہیں اور لے کر گئے ہیں تو جاگ ہی گئے۔ فَذَكَرَ رَجُلًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تو دیکھا میں نے ایک شخص کو دو شخصوں کے بیچ، یہ تین تھے فرشتے، حضرت میکائیل تھے، حضرت جبرائیل تھے، اور ایک اور تھے۔ فَأُتِيتُ بِطِسْطٍ مِّن ذَهَبٍ، تو سونے کا تشت لایا گیا، ملعانی جو بھرا ہوا تھا، حکمتاً و ایمانا، حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ فَشُقَّ بَيْنَ النَّهْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ، فرماتے ہیں پھر چیرا گیا میرے گلے سے لے کر کے پیٹ تک، پیٹ کی رگ تک۔ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمْ، پھر میرے سینے کو چاک کیا گیا اور دھویا گیا میرے سینے کو زمزم کے پانی سے۔ ثم مولیا حکمتم و ایمانا، پھر بھر دیا گیا اس کو حکمت اور ایمان سے۔ وَأُوتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، پھر لایا گیا ایک سفید قسم کا جانور، سفید رنگ کا جانور، دون البغل وفوق الحمار، جو کہ خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ البراق، یہاں عبارت محذوف ہے، هو البراق، وہی براق تھا۔ فانطلقت مع جبرائیل، میں چلا حضرت جبرائیل کے ساتھ چلا، حتی اتینا السماء دنیا، یہاں تک کہ ہم دنیا، آسمان دنیا تک پہنچ گئے۔ قیل من ھذا، کہا گیا کون ہے؟ قیل جبرائیل، کون ہے جی؟ وہاں دربان نے کہا کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل ہوں۔ قیل من معک، لیکن تمہارے ساتھ کون ہے؟ قیل محمد، کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل، کہا گیا وقد ارسل الیہ، کیا بھیجا گیا تھا ان کی جانب، یعنی انہیں بلوایا گیا ہے یا خود لے کر کے آ رہا ہو؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ قیل مرحبا بہ، پھر تو خوشخبری ہو، ویلکم ہو، آئیے آئیے آئیے۔ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، بہت بہترین ہے آپ کا آنا جو آئے ہو۔ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدم، تو پہلے آسمان پر ہم آدم کے پاس چلے گئے۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے ان کو سلام کیا۔ فَقَالَ، انہوں نے جواب میں کہا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ، کہ خوشخبری ہو، موسٹ ویلکم ہو آپ کا اے میرے بیٹے اور نبی، کیونکہ حضرت آدم کے مقابلے تو نبی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، یہاں سے بات چیت کر کے آگے بڑھے۔ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، دوسرے آسمان کی طرف پہنچے۔ قیل، کہا گیا من ھذا، کون ہے؟ قال جبرائیل، کہ جبرائیل ہوں۔ قیل، کہا گیا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، کہا گیا، انہوں نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ ہے۔ قیل، کہا گیا ارسل الیہ، کیا تمہیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا، بلوایا گیا تھا ان کو؟ قال نعم، کہ ہاں بلوایا گیا ہے۔ قیل مرحبا بہ، اب اس کا ترجمہ بار بار نہیں کرنے کا، اس لائن کے بار بار آئے گی، مرحبا بہ، خوش آمدید ہو ان کو۔ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، اور بہترین آنا ہے آنے والے کا۔ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ عِیسیٰ وَیحییٰ فَقَالَ، فرماتے میں حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کے پاس آیا۔ نمبر 2 آسمان کی بات چل رہی ہے۔
فقال، تو دونوں کے دونوں نے کہا مرحبا بک من اخ و نبی، کہ خوشخبری ہو آپ کو، آپ بھائی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ بھائی کہا ہے؟ فاتینا السماء الثالثہ، تو ہم آئے تیسرے آسمان کی طرف۔ قیل، کہا گیا من ھذا، قیل جبرائیل، قیل من معک، قیل محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء۔ فاتیت علی یوسف، پر حضرت یوسف کے پاس آئے ہم، فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا۔ فقال، انہوں نے کہا مرحبا بک من اخ و نبی۔ فاتیت السماء الرابعہ، ہم چوتھے آسمان پر آ گئے۔ قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل من معک، قیل محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قیل نعم، قیل مرحبا بہ، وقیل ونعم المجیء جاء۔ فاتیت علی ادریس، میں حضرت ادریس کے پاس آیا، وسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا۔ فقال مرحبا بک من اخ و نبی، کہ خوشخبری ہو، موسٹ ویلکم ہو آپ کو نبی اور بھائی۔ فاتینا السماء الخامسہ، ہم پانچویں آسمان پر چلے گئے۔ قیل من ھذا، قیل جبرائیل، قیل من معک، قیل محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قیل نعم، قال مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء۔ فاتینا علی ہارون، فسلمت، فقال مرحبا بک من اخ و نبی۔ فاتینا علی السماء السادسہ، ہم چھٹے آسمان پر چلے گئے۔ قیل من ھذا، قیل جبرائیل، قیل من معک، قیل محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قیل نعم، قال مرحبا بہ ونعم المجیء جاء۔ فاتیت علی موسیٰ، میں نے حضرت موسیٰ کے بعد چھٹے آسمان پر گئے۔ فسلمت علیہ، السلام کیا میں نے ان کو۔ فقال مرحبا بک من اخ و نبی، فلما جاوزت بکا۔ یہ ہے یہاں سے فرماتے ہیں جب میں حضرت موسیٰ کے پاس سے آگے بڑھا تو وہ رو پڑے۔ فقیلہ، کہا گیا ما ابکا، کا تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ قال یا ربی، کہا کہ اے میرے رب، ھذا الغلام الذی بعث بعدی، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ لڑکے ہیں، یہ وہ نبی ہیں، نوجوان ہے کہ جن کو بھیجا گیا تھا میرے بعد، يدخل الجنت، کہ داخل ہو جائے گی جنت میں، من امتی، ان کی امت، افضل مما يدخل من امتی، اس امت سے افضل ہوں گے جو میری امت میں داخل ہوں گے، میری امت سے زیادہ افضل ان کی امت کے لوگ ہیں۔ فاتینا السماء السابعہ، ساتویں آسمان پر آئے۔ قیل من ھذا، کہا گیا کون آئے ہیں؟ قیل جبرائیل، کہ جبرائیل ہوں۔ قیل، کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ قیل محمد، کہا گیا محمد رسول اللہ۔ قیل، کہا گیا وقد ارسل الیہ، کہ کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ قیل نعم، ہاں ہاں بلوایا گیا ہے۔ قال مرحبا بی، پھر تو خوش آمدید ہو، ویلکم ہو، موسٹ ویلکم ہو، ولنعم المجیء جاء، اور بہترین آئے ہیں آپ۔ فاتیت علی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا، وسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا۔ فقال مرحبا بک من ابن اخ من ابن و نبی، ان کے خوش آمدید ہو آپ کو نبی اور بیٹے۔ فرفع لی البیت، پس اٹھایا گیا میرے لیے بیت المعمور، البیت المعمور، مجھے اٹھایا گیا، میرے لیے اٹھایا گیا بیت معمور کو۔ کیا مطلب؟ دیکھیے اب یہ ساتویں آسمان پر آیا بیت معمور کا تذکرہ۔ کیا ہے بیت معمور؟ یہ قبلہ ملائکہ، ملائکہ کا قبلہ، جیسے ہمارا انسانوں کا قبلہ زمین پر ہے، ٹھیک اسی کے اوپر آسمانوں میں ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد میں یہ قبلہ ہے۔ سمجھ لیجیے آپ بات۔ فسألت جبرائیل، میں نے جبرائیل سے پوچھا، فقال یہ کیا ہے؟ کہا کہ ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، فرماتے ہیں یہ بیت معمور ہے، اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں یعنی طواف کرتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے۔ اذا خرجوا، لیکن جب وہ طواف کر کے نکل جاتے ہیں فرشتے، لم يعودوا آخر ما علیہم، تو دوبارہ ان کا کبھی بھی نمبر نہیں آتا ہے۔ ورفع لی سدرۃ المنتہی، فرماتے ہیں میرے لیے مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہی کی جانب، مجھے لے جایا گیا۔ فإذا نبقها، پس اچانک میں دیکھتا کیا ہوں کہ نبقها، اس بیری، سدرۃ المنتہی کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مقام پر بیری کا پیڑ۔ سدرہ مانے بیری، منتہی مانے اینڈ، لاسٹ، وہاں سے آگے نہیں جاتا کوئی بھی۔ فإذا نبقها، تو اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ اس کے بیر ہیں، کأنہ قلال حجر، حجر نامی جگہ کے مٹکوں کے جیسے ہیں۔ وورقها، اور اس کے پتے، کأنہ آذان الفیول، وہ ایسے ہیں گویا کہ ہاتھیوں کے کان ہیں۔ فی اصلہا، اس کی جڑ کے اندر 4 انہار، 4 نہریں ہیں۔ نہرانی باطنانی، 2 نہریں تو باطنی ہیں، ونہرانی ظاہرانی، اور 2 نہریں ظاہری ہیں۔ فسألت جبرائیل، میں نے سوال کیا، میں نے معلوم کیا جبرائیل سے، فقال، انہوں نے فرمایا اما الباطنانی، بہرحال 2 نہریں جو باطنی ہیں پوشیدہ طور پر ہیں، ففی الجنت، وہ جنت میں جا رہی ہیں، واما الظاہرانی، وہ سلسبیل اور کوثر کی نہر ہیں، نوٹ کر لیجیے آپ۔
یہ دو نہریں جو ہیں باطنی جنت کے اندر جا رہی ہیں، حاشی وغیرہ مل جائے گا آپ کو یا نوٹ کر لیجئے. یہ دونوں نہریں سلسبیل کی ایک نہر ہے اور ایک کوثر کی ہے. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، اور بہرحال وہ دو نہریں جو ظاہری ہیں، ایک تو عراق والی ہے فرات، دریائے فرات یہ عراق میں ہے. والنیل، یہ جو ہے آپ کے دریائے نیل ہے مصر کے اندر ہے، تو مصر کا دریائے نیل اور نہر فرات دریائے فرات سمندر فرات یہ عراق والا. ثم فرضت علیہ 50 صلاۃ، میرے اوپر فرض کی گئی 50 نمازیں شروع میں. فاقبلت، پس میں آیا حتی جیت موسیٰ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا. فقال ما صنعت، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، کیا معاملہ بنا، کیا دیا اللہ نے تمہیں، کیا کیا تم نے. قلت، میں نے کہا فرضت علیہ 50 صلاۃ، میرے اوپر 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں. قال، حضرت موسیٰ نے کہا انا اعلم بالناس منک، میں لوگوں کا علم آپ سے زیادہ رکھتا ہوں. عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں نے بنی اسرائیل کو سخت طریقے سے امتحان میں مبتلا دیکھا ہے. وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، اور تمہاری امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی. فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے پاس چلے جاؤ واپس. فَاسْأَلْهُ، اور جا کر کے پوچھ لینا، سوال کر دینا، کمی کی درخواست کر دینا. فرجعت، میں لوٹا. فسألته، میں نے اللہ سے میں نے کہا، سوال کیا اللہ سے میں نے کمی کرنے کا. فجعل 40، اللہ نے اس کو 40 کر دی. 9 بار جانا ہوا، مختلف روایتیں جوڑ رہا ہوں. 9 بار میں 5 کر کے کم ہو گئی اور یہ 5 بچی ہیں. ایک صاحب یوں کہہ رہے تھے بس ایک بار اور چلے جاتے معاملہ ہی ختم ہو جاتا، حالانکہ پھر اللہ سے بات کرنے کا کیا، کہاں سے لاتے ذریعہ. ثم مثلہ، پھر فرماتے پھر اسی طرح سے کم ہوتی رہی. ثم 30، پھر 30 بچی. ثم مثلہ، پھر وہ ایسے بھیجتے رہے آپ جو ہے جاتے رہے، کمی ہوتی رہی. فجعل 20، پھر 20 ہو گئی. ثم مثلہ، پھر اس کے مثل اور کم ہوئی. فجعل 10، ہوتے 10 ہو گئی. فاتحت موسیٰ، میں آ گیا حضرت موسیٰ کے پاس پھر سے. فقال مثلہ، انہوں نے پھر اس طریقے سے درخواست کرنے کے لیے کہا. فجعل 5، تو اللہ نے 5 بنا دی. اب 5 بن گئے. فاتحت موسیٰ، حضرت موسیٰ کے پاس میں آیا. فقال، انہوں نے کہا ما صنعت، آپ کیا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ، اور کم کرائیے. قلت، میں نے کہا جعل 5، اللہ نے 5 بنا دیا ہے. فقال مثلہ، جائیے، کہا کہ اسی کے مثل بات کہی. کس کے مثل؟ جائیے اللہ سے درخواست کیجئے کم کرنے کی. قلت، میں نے کہا وسلم، تو میں نے سلام کیا. فنودیا، کہ بھئی میں نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے. یہ بات ہے مجھے شرم آتی ہے، بتائیے کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی؟ نبی کو آگے شرم، امتی کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. فنودیا، پس آواز لگائی گئی. انی قد امضیت فریضتی، کہ دیکھو میرا فریضہ تو تم پر لاگو ہو چکا. وخففت عن عبادی، میں نے اپنے بندوں سے کمی بھی کر دی. لیکن واجزی الحسنۃ 10، اور میں بدلہ دوں گا میں 10 گنا، نیکی کا 10 گنا. کیا مطلب؟ 5 نمازوں میں 5 دہیں 50، ثواب میں 50 ہی کا دوں گا. وقال حمام عن قتادة عن الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المعمور. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله قال حدثنا قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا وهو الصادق المصدوق، اور وہ سچوں کے سچے ہیں. قال، حضور نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة، اس کا ترجمہ آپ جو ہے مول بن سے کرا لینا. ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله ملکا ویؤمر ب4 کلمات، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ آخر میں بھیج دیتا ہے. وَيُؤْمَرُ، اور حکم دیا جاتا ہے. ب4 کلمات، سے 4 باتوں کا لکھنے کا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ، اس فرشتے سے کہا جاتا ہے. یہ پیدائش کے مراحل ہے، اسے آپ مول بن سے پڑھیں. اکتب عملہ، اس فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل لکھو. ورزقہ، اس کا رزق بھی لکھو. واجلہ، اس کی موت کا وقت بھی لکھو. وشقی وسعید، یہ بد وقت ہوگا نیک وقت ہوگا یہ بھی لکھو. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح کو پھونک دیا جاتا ہے. فإن رجلا منکم، بس بے شک تم میں سے کوئی شخص لیعمل، ایسا عمل کرتا ہے. حتی ما یکون بینہ وبین الجنت الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے
جنت کے بیچ میں 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک فیسبق علیہ کتابہ، اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، اور وہ جہنم والوں میں سے بن جاتا ہے، ویعمل، اور ایک شخص ایسے برے برے عمل کرتا ہے، حتی ویکون بینہ وبین النار الا ذراع، کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں جو ہے 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن فیسبق علیہ الکتاب، اس کے اوپر کتاب غالب آ جاتی ہے، کتاب کا لکھا ہوا، فیعمل بعمل اہل الجنہ، وہ جنت والے عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اس تقدیر کے مسئلے میں کبھی بھی نہیں گھسنا، دماغ بھی نہیں لگانا۔ امام اعظم فرماتے ہیں تقدیر کے مسئلے نے ہماری کمر کو توڑ دیا، اس لیے چکر میں نہ پڑو۔ اللہ نے جو توفیقیں دے رکھی پڑھنے پڑھانے کی، نماز کی، ساری چیزیں اسی میں لگے رہو، زندگی گزار کر اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال حدث، باقی آپ نے وہ جو تقسیم ہے تقدیر کی، معلق اور مبرم، وہ آپ کو یاد ہوگی، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ مبرم کا مطلب ہے جو لکھا وہی ہوگا، اور معلق کا مطلب ہے کہ اللہ نے عمل کے اوپر لٹکا رکھا ہے، کہ نماز کی توفیق مانگے گا، گھر سے آئے گا، وضو کرے گا، نماز کی توفیق دے دیں گے۔ اگر نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، نہ ہاتھ پیر دھوئے گا، نہ وضو کرے گا، نماز کی توفیق نہیں دیں گے۔ اگر یہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں گے، نہیں کھانا چاہے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے، یہ معلق ہوتی ہے، ایک ہی راستے 50 راستے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال دی تھی میں نے آپ کو کہ جیسے 5:05 پر کسی کا انتقال ہونا ہے، اب 5:05 پر کسی کا انتقال ہونا ہے، اب انتقال کا ٹائم تو فکس ہے، لیکن اسباب کیا بنیں گے، اس کی زندگی طے کرتی ہے، اس کی زندگی طے کرے گی۔ گناہ کے اندر مبتلا ہے اس وقت تو تب بھی موت آئے گی، تو گناہ میں آ گئی۔ نماز میں مبتلا ہے، چند نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں آ جائے گی، اور اگر کچھ اور بھی گڑبڑ ہے تو وہاں آ جائے گی۔ یہ ہے بہرحال ٹائم فکس ہے۔ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضور فرماتے ہیں اذا احب الله العبد، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبرائیل، تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے، جبرائیل ادھر آؤ، ان اللہ يحب فلانا فاحببہ، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے فلاں شخص سے، تم بھی اسے محبت کرو۔ فیحبہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امی بھی مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی جبرائیل فی اہل السماء، پھر جبرائیل آواز لگاتے ہیں آسمان والوں میں تمام جو ہے فرشتوں کو، کہتے ہیں ان اللہ يحب فلانا فاحبہ، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت رکھو۔ فیحبہ اہل السماء، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل سماء، آسمان والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس شخص کے لیے قبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے زمین میں۔ وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الملائکۃ تنزل فی العنان، بے شک فرشتے اترتے ہیں بادلوں کے اندر۔ عنان کا یہ ترجمہ بول رہے ہیں کہ وہ السحاب، اور وہ بادل کے معنی ہے، اور فرماتے ہیں فتذکر الامر، اور وہ اس معاملے کا تذکرہ کرتے ہیں، قضیہ فی السماء، جو آسمانوں میں فیصلہ کیا گیا آج۔ فتسترق الشیاطین السمع، تو شیاطین چپکے سے سن کر کے بھاگ جاتے ہیں، وتسمعہ، اور سن لیتے ہیں، اور سن کر کے فتوحیہ الی الکہان، وہ ڈال دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، کوہانی کاہن کی جمع، ایسٹرولوجرز کو، ایسٹرولوجرز کاہن، نجومی، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، ان کو جو ہے بھیج دیتے ہیں۔ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا، اور اس کے ساتھ مِئَةَ كَذِبَةٍ، 100 جھوٹ بولتے ہیں، مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، 100 میں سے ایک بات صحیح نکلتی، دن میں جھوٹ بولتے ہیں، تو 100 جھوٹ اس کے ساتھ اپنی جانب سے ملا کر کے لوگوں سے بول دیتے ہیں۔
دیکھو جو بھی قال حدثنا احمد بن یوسف قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والعازي والاغر عن ابي هريرة قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان يوم الجمعة، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، كان على كل باب من ابواب المسجد، مسجد کے ہر دروازے کے اوپر ملائکۃ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، لکھتے ہیں پہلے سے پہلے کو پہلے اور پھر اس کے بعد والے کو لکھتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، لیکن جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے منبر پر، طَوَوُا الصُّحُفَ، تو وہ اپنے صحیفے، اپنی کتابیں، اپنے جو ہے کاپی کتابوں کو لپیٹ دیتے ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور آ کر کے سننے لگتے ہیں خطبے کو، ذکر کو سننے لگتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد، حضرت عمر کا گزر ہوا مسجد کے اندر، وحسان ينشد، حضرت حسان شعر کہہ رہے تھے، وقال، فرمایا کہ کنت انشد فیہ، میں شعر کہا کرتا تھا پہلے بھی اسی مسجد کے اندر، وفیہ من ہوا خیر منک، اور اس مسجد میں اس وقت میں وہ ذات تھی جو تم سے بہتر تھی، عمر یعنی حضور۔ ثم التفت الى ابی ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے، فقال انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے، اجب عنی، اے حسان بن ثابت، میری طرف سے جواب دو کافروں کو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو تائید فرما، مدد فرما، قوت دے دے روح القدس جبرائیل امی کے ذریعے سے حضرت حسان بن ثابت کو۔ وبه قال حدثنا حفص بن عبرہ قال حدثنا شعبۃ عن علي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا لحسن، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہجہم او حاجہم، ان کی ہجو کرو، ان کی مذمت کرو، کافروں کی جو ہے مذمت کرو، یعنی اشعار کہو ان کے خلاف۔ وجبرائیل معک، اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ روایت جو اگلی آ رہی ہے یہ آپ نے بالکل شروع کے اندر پڑھی ہے بخاری شریف میں۔ دیکھو ابھی قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثني ابي قاسم بن حميد بن هلال عن انس بن مالک قال، فرماتے ہیں کہ انی انظر الى غبار ساطع في سكة بني غنم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں بنو غنم کی گلی کے اندر گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ زاد موسیٰ موکب جبرائیل، حضرت جبرائیل کا لشکر وہاں سے گزر رہا تھا، سواری گزر رہی تھی۔ اگلی روایت دیکھو ابھی قال حدثنا فروۃ قال حدثنا علی بن مسعود عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان الحارث بن ہشام سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حارث بن ہشام نے، کیف یاتیک الوحی، کہ کیسے وحی آتی ہے آپ کے پر، قال کل ذالک، کہ ہر طرح سے آتی ہے، یاتیک الملک احیانا، کبھی کبھی فرشتہ میرے پاس آتا ہے، فی مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی جو ہے آواز کی طرح، جنجناہٹ کی طرح سے، فیفصم عنی، پھر وہ مجھ سے ختم ہو جاتی ہے آواز، وقد وعیت ما قال، پھر میں یاد کر لیتا ہوں، مجھے یاد ہو جاتا ہے جو وہ کہتی ہے، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، اور وہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے میرے اوپر، وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ، اور کبھی کبھی جو ہے فرشتہ احیاناً کبھی کبھی انسانی شکل کے اندر آتا ہے، رجلاً انسانی شکل کے اندر آتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي، اور ان سے بات کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، اور میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس شخص نے دو جڑوا چیزیں، جس شخص نے دو چیزیں دے دی، جڑوا سمجھے جی، راہ خدا میں جوڑا خرچ کیا، دعتہ خزنۃ الجنہ، جنت کا خزانچی، جنت کا دروغہ جو ہے وہ اسے، دربان کہہ لو، جنت کے دربان اسے بلائیں گے، ای فلو حلما، کہ جنت کے دروازے میں سے جس سے چاہے آ جاؤ، آئیے آئیے آئیے۔ فقال ابو بکر، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، ذالک الذی لا تبا علیہ،
اور یہی ہے وہ بات کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم، کہ مجھے امید یہ ہے کہ تم بھی اسی میں سے ہوگے۔ دیکھو لا توا کا لفظ آیا بھی اس میں، ہاں کہاں پہ پھر مل گیا، ذالک الذی، یہ وہ بات ہے کہ جو ان کے اوپر نہیں لاگو ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے امید یہ ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے، یعنی یہ بات تو اس طرح کی ہے کہ پتہ نہیں اس کا مستحق کوئی ہے بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم ہی ہو اس کے مستحق۔ جی دیکھو اور پڑھیں، اور پڑھ لو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ، اے عائشہ، هذا جبرائیل یقرأ علیک السلام، یہ جبرائیل آئے ہیں تجھے سلام کر رہے ہیں۔ فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان پر بھی سلام کہ اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں ہوں۔ ترى ما لا ترى، اے عائشہ، انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ دیکھتے ہیں وہ چیز جو میں نہیں دیکھتی۔ ترید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مراد لے رہی تھی حضور کو کہ حضور آپ وہ چیز دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن زر وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن زر عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل، فرماتے حضرت جبرائیل سے حضور نے ارشاد فرمایا لا تزورنا اکثر مما تزورنا، آپ ہمارے پاس اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے جتنا تم آتے ہو، کہ زیادہ آیا کرو، جتنا زیادہ آؤ گے فائدہ ہوتا، فیض پہنچتا ہے۔ قالت، تو کہتے ہیں آیت نازل ہو گئی، فنزلت وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نازل نہیں ہوتے ہیں، ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے، اترتے نہیں ہیں مگر اپنے آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ لہ ما بین ایدینا ما خلفنا وما بین ذلک، جو اللہ کا حکم ہے ہمارے ہر طرف ہے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں جیسے نہیں آتے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن موسى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا قرآنی جبرائیل، مجھے پڑھایا جبرائیل نے علی حرف، ایک حرف پر مجھے قرآن کریم پڑھایا۔ فلم ازل استزیدہ، میں زیادہ کی درخواست کرتا رہا، حتی انتہا الی 7 حروف، یہاں تک کہ 7 حروف پر کلام پاک کے پڑھنے کی اجازت ہوئی۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ چلیے جی یہ تو بس رہنے دو، اگلی روایت آپ کی آ چکی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل، اور آپ کی سخاوت عروس پر پہنچتی تھی رمضان میں جس وقت کرتے جبرائیل آیا کرتے تھے۔ وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فرماتے ہیں حضرت جبرائیل ہر رات میں حضور کے پاس آیا کرتے تھے، فیدار رسول قرآن، اور قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقا جبرائیل واجد بالخیر من الريح المرسلہ، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی جس وقت جبرائیل سے ملتے تھے۔ وعن عبد الله حضرت عبد الله سے روایت اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحوه وروى ابو هريره وفاطمه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل كان يعارض القرآن، بے شک جبرائیل قرآن کریم پیش کیا کرتے تھے، ہر سال پیش کیا کرتے تھے۔ بس جی یہاں سے بات دیکھیے قادر صفحہ ہوا نہیں کیا، دیکھو